السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ قیمتی وقت نکال کے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آج میں ایک ایسا ٹاپک لے کے آیا ہوں کہ اقرار الحسن کے بقول اگر حق خطیب یعنی ولی اللہ نہیں ہے تو یہ آنکھوں سے چینے اور منہ سے سوئیاں وغیرہ یہ کس طرح نکل رہی ہیں؟ اگر وہ ولی اللہ بھی ہیں تو اگر عام انسان کا ذہن دیکھا جائے تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی کہ دیکھیں ہمارا جسم کس سے بنا ہے؟ گوشت سے بنا ہوا ہے، تو اس کے اندر سے آنکھوں میں سے چینے نکلنا، منہ سے سوئیاں نکلنا، ذہن میں بات آتی نہیں ہے۔ تو آج ہم یہ ٹاپک لے کے آئے ہیں، یہ کویسچن لے کے آئے ہیں کہ ہماری بھی رہنمائی ہو اور آپ کی بھی رہنمائی ہو۔ اگر ناظرین آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا اللہ۔ حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ، پاک فضل آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو آج کا ہمارا کویسچن آپ کو سمجھ آیا ہوگا جی کہ جو حق خطیب ہے وہ ولی اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں، اس کا بھی ہمیں علم نہیں، لیکن اقرار الحسن کے بقول کہ وہ ولی اللہ نہیں ہے، تو پھر آنکھوں سے چینے نکلنا، منہ سے سوئیاں نکلنا یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں بقول ان کے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جیت گیا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں جیت گیا ہوں۔ دیکھیں کہ چینے نکالنا یا موتی نکالنا یا کوئی چیز بھی سونے کی، لوہے کی کوئی چیز جسم سے نکال لینا، ضروری نہیں کہ یہ کرامت ہو۔ کرامت کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ حق خطیب جو ویڈیو چل رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، اور وہ صحافی بھی کہہ رہا ہے کہ شکر ہے وہ مان گیا ہے۔ چلیں یہ بات تو معاملہ ختم ہوا۔ پھر یہ چینیں کیسے نکل آتی ہیں؟ بالکل کیونکہ ولی کے ساتھ کرامت کی نسبت ہوتی ہے، اور ولی جو ہوتا ہے وہ اپنی کرامت چھپاتا ہے، چھاپتا نہیں ہے۔ چھپانا اور ہوتا ہے، چھاپنا اور ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ عامل ہوتے ہیں، وہ عالم نہیں ہوتے، ولی نہیں ہوتے، وہ شریعت کا علم نہیں رکھتے، انہوں نے کوئی چلہ کر لیا، کوئی وظیفہ کر لیا، جنات تابع کر لیے، کوئی علم سیکھ لیا اس حوالہ سے، پھر اس کے ذریعے سے وہ عمل کر کر کے بہت سارا معاملہ جو ہے حل بظاہر کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا وظیفہ یا جنات تابع کیے ہوں، یا کوئی چلہ کیا ہو، یا باقی بھی اس کے کچھ اور انداز بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے نظر بندی جو ہوتی ہے وہ کر دی جاتی ہے، اور چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو دیکھیں کہ کوئی بھی معاملہ ہے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ پہلے چلو ہو رہا تھا لیکن اس لیول پر شہرت نہیں تھی۔ اب پوری دنیا جو ہے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پاکستان کے پہلے بہت تھوڑے مسائل ہیں، اس حوالے سے عوام پریشان ہے، پھر ایک نیا کٹا کھل جاتا ہے، پھر نیا کٹا کھل جاتا ہے، اور معاملہ جو ہے مزید آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ دو تین باتیں میں یہاں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو شعبہ ہے بڑا ایک جاندار شعبہ ہے، دین کا، اسلام کا، مذہب کا شعبہ بڑا جاندار ہے، بڑا عزت والا ہے، عظمت والا ہے۔ اس کے لیے آپ کی جو صورت ہونی چاہیے وہ اسلام کے مطابق ہو۔ بالکل ظاہر جو ہے آپ کا وہ بالکل عین اصولوں کے مطابق، دین کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو دیکھنے والا اعتراض نہ کرے۔ ابو صحابی اور لوگ اور علماء اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ حلیہ جو ہے یہ علماء والا یا اولیاء والا یا پیران عظام والا تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی ہے صحیح تو اس کی ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ شفا کا وہ کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، جو کرتے ہیں، آپ کیوں ویڈیو بناتے ہیں؟ کیوں جو ہے آپ جو ہے اپنے معاملات کو آپ نے خود بکھیرا ہے؟ یہ پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اس معاملے کو جو ہے خود ہی حل کر سکتے ہیں۔
کیسے؟ قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے اس نے کہا ہے تو قرآن سنا دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن نہیں آتا، یار ہر بندے کو ایک آیت، پیران عظام ہوں، علماء کرام، مقررین، ائمہ، حفاظ، یہ آیت تو سب کو یاد ہوتی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سورۃ الکوثر سنا دیتے، سورۃ الاخلاص سنا دیتے، یعنی کہ کوئی چھوٹی سورت سنا دیتے. اس نے کون سا کہا تھا کہ سورۃ بقرہ سناؤ مجھے؟ بالکل. صحافی کا منہ بند ہو جاتا، صحافی کا منہ بند ہو جاتا کہ یار قرآن پڑھ کے سنا دیا اس نے، تو یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں تھا. ہاں اگر وہ کہتا کہ مجھے نہیں آتا قرآن، تو وہ کب سے یہ کہہ رہا تھا صحافی کہ اس کو قرآن نہیں آتا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں آستانے پہ بھی جاؤں گا. بالکل. قرآن یاد کر لیتے، تھوڑا سا یاد کر لیتے. بالکل. یہ تو خود پھنسنے والی بات ہے. تو لہٰذا اب پوری قوم کی توجہ اس طرف ہو گئی ہے، تو اگر اس معاملے کو حل کرنا چاہیں، حلیہ ٹھیک کریں، معاملات شریعت کے اصولوں کے مطابق کر دیں، وضاحت دے دیں. اور صحافی کو بھی چاہیے وہ بھی تھوڑا سا جس حوالے سے مذاکرات ہو سکتے ہیں مذاکرات کر کے معاملہ ختم کر دینا چاہیے. بالکل. میرے ذہن میں ایک اور بھی کویسچن اٹھ رہا ہے. جی. اگر تو یعنی دم کرنے سے یا اس طرح کے کوئی معاملات کرنے سے، جادو کرنے سے اگر آنکھوں سے زنجیر نکل آئے، یعنی سونے کی چین نکل آئے، تو اس طرح ساری دنیا نا امیر ہو جائے. یہ کس طرح نکالا ہے؟ یا تو کسی نے پہلے اس کی آنکھ میں رکھی ہے، کیونکہ ہمارے جسم میں چین تو نکل نہیں سکتی، کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے دم کریں جی آنکھوں سے چین نکل آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی سے بنایا ہے. یہ جو ہمارا جسم ہے یہ وہ ہڈیوں سے اور ماس وغیرہ اس سے بنا ہے. تو یعنی جو سونے کی چین ہے اس کا سوال ہی نہیں بنتا، اور وہ بھی آنکھ سے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اب وہی بات کر رہا ہوں کہ کچھ عامل ہوتے ہیں اور اس پر بھی ہو سکتا ہے کوئی عمل ہو، اس کے پاس ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن جو وہ دعویٰ ہو رہا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارا پلانٹڈ معاملہ ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ دم کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا. اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ جو ہے کوئی اچھا کلام پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، کوئی بندہ شفا یاب ہو جاتا ہے، اس پر تو کسی کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، دم کریں. باقی جتنے معاملات ہیں جو شریعت کے خلاف ہے تو وہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. بالکل. اب تو لوگ عیسائیوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، رش بھی ہے، لوگ جو ہے رشتوں کے حوالے سے آپ جائیں، عامل بابا اپنی محبت لے لیں، کاروبار کی بندش ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. لیکن مین عمیر صاحب معاملہ جو ہے ہماری یہ جو ہے کم علمی سمجھ لیں، نادانی سمجھ لیں کہ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، ہم سیکھتے بھی نہیں. اگر آپ کے پاس قرآن کریم کی دولت موجود ہے، علم موجود ہے، آپ بہت سارا نفع حاصل کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پکی پکی روٹی مل جائے بس، اور اس معاملے میں ہم بہت سارا اپنا سرمایہ ضائع کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی. سورۃ الفاتحہ شریف ایمان سے، یقین سے، تیقن سے، یقین کامل، ایمان محکم سے آپ پڑھ کے پانی پی کے دم کر لیں. ہاں اللہ کے ولی کی زبان میں شفا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، لیکن وہ تو انکار کر رہے کہ میں اللہ کا ولی ہی نہیں ہوں، خود ہی کہہ رہے کہ ولی نہیں ہوں. تو معاملہ تو خود گڑبریشن میں جا رہا ہے. تو اس کو اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. بالکل. جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر ہمارا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہو، تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ. تو آج کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.